ایک مسلمان کی سوچ ون ون سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں جیتا ہوں تو تو بھی جیت، اگر میں آگے بڑھا ہوں تو تو بھی آگے بڑھ جائے۔ ہم اسے زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں، 15,000 سے نہیں بڑھانا، زکوٰۃ لے، سال دو بعد میں ذرا تعاون کر دوں گا، تیری شادی کرا دوں گا، لیکن ون ون سوچ نہیں کہ تو بھی آگے آسانی کے ساتھ روزانہ کچھ پکا سکے، کھا سکے۔ گھٹیا سوچ، بخیلانہ سوچ، امتی کی سوچ ایسے نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے ماتحتوں کو، ملازموں کو، غلاموں کو اپنے برابر رکھا اور آزاد کر دیا اور ان کو عزتیں بخشی، شرف بخشے۔ صحابہ نے اپنے غلاموں کو، حضرت ابو ذر ان کو ملنے کے لیے ایک صاحب گئے تو غلام کا لباس اعلیٰ تھا، اپنا لباس ادنا تھا۔ کسی نے کہا ایک ہی چکر ہے، کہنے لگے میرے رب نو ہے پسند ہے، میرے نبی نو ہے پسند ہے، میں نے بھی پسند کہ ملازم کو اپنے سے آگے رکھو۔ اس لیے تھوڑی سوچ چینج کیجئے کہ اگر 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی آمدن چاہتے ہیں مہینے کی تو تھوڑا ون ون سوچیں کہ جب بھی میں ترقی کروں گا ملازموں کو بھی ترقی لگاؤں۔ کیا ہو جائے جس مہینے برکت ہو گئی اس مہینے انعام دیں کو کہ تسی کم چنگا کیتا ہے اے تڑا انعام کے طور پر دے دے، اگلے مہینے کا اگر پتہ نہیں ہے تو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اے بگڑ جان گے، انہاں دی سوچ خراب ہو جائے گی۔ سوچ تیری خراب ہے، ان کی نہیں خراب، تو پلید سوچ کا حامل۔ اس لیے دوستو جی زہد، دنیا سے اپنے آپ کو، دل سے دنیا کو دور کریں، جیب میں رکھیں، بانٹنے کے لیے رکھیں۔ اور دوسری چیز جو امت کی اصلاح جس سے ہو سکتی ہے وہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے، نمایاں طور پر نظر آتی ہے، وہ ہے یقین۔ اعلیٰ درجے کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ جو میرا نصیب ہے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ سفر پہ جا رہے ہیں دین کے سفر کے لیے، والدہ نے کہا تمہارے ابا جان جو رقم چھوڑ کے گئے ہیں فی الحال وہ 80 دینار ہے، سارے لے جاؤ کیونکہ تم سفر میں ہو، باقی گھر والے تو گزارا کر ہی لیں گے۔ کہنے لگا نہیں 40 لوں گا، 40 میرے بھائی صالح کا حق ہے، اس کا حق ہے، میں کسی کا حق نہیں لے سکتا کیونکہ میرا نصیب مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دینا ہے۔ چنانچہ ان کو ملا، آگے جا کے اتنا بڑا کاروبار ملا کہ یہ جو ان کے خانقاہ میں لنگر چلتا تھا 10,000 آدمی ماشاءاللہ ان کے بیان میں ہوتے تھے، اور بعض ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ 70,000 تک بھی مجمع ہو جائے گا۔ اور اللہ نے ان کو یہ شانیں بخشی تھیں، کرامات بھی دی تھیں کہ جب یہ بات کرتے تھے تو جیسے پہلی صف والا سنتا تھا آخری صف میں بھی بغیر سپیکر کی آواز وہیں جاتی تھی۔ اللہ نے برکت دی۔ اور پھر شروع میں ایسا تھا کہ یہ بیان نہیں کرتے تھے، دنیا سے بے رغبتی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے جنگلات میں رہنا ہے تاکہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر سکوں۔ ایک عرصے تک اصلاح کرتے بھی رہے، آخرکار پھر ان کو خواب کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ آپ سے ہم نے کام لینا ہے، اب آپ شہری زندگی میں آئے۔ چنانچہ یہ شہری زندگی میں آئے تو اب بیان نہیں کرتے تھے، کہتے بولنا مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ جیلان کے تھے، ایران کے علاقے جیلان کے، اور بغداد کے اندر یہ رہتے تھے، وہاں عربی چلتی تھی، وہاں عربوں کی عربی بڑی فصیح و بلیغ تھی۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی اعلیٰ عربی میری نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں۔ مسلسل ایک عرصے تک یہ خاموش رہے، نئی بات کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے 7 بار دم کیا، 7 بار دم کیا۔ ویسے بھی یہ سید زادے ہیں، 11ویں پشت پہ جا کے ان کے دادا جان کا نام ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جی، اور 12ویں پشت میں جا کے ان کی والدہ کی طرف سے ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو یہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ اچھا، علماء نے لکھا کہ جو حسنی ہے نا وہ ان میں حسن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، قدرت اللہ کی شان، اور جو حسینی ہیں ان میں بہادری زیادہ۔ تو اللہ نے دونوں وصف ان کو دیے تھے، یہ حسین بھی تھے اور بہادر بھی تھے، اور سیدوں والی صفات بھی ان میں موجود تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر اتنا دیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ 10 ہزار کا مجمع کھانا کھاتا تھا ان کے دسترخوان پہ، اور ماشاءاللہ کمی نہیں آتی تھی، ایک سے ایک دن بڑھ کے کھانا کھلاتے تھے، اور پھر کھانا کھلاتے ہوئے خود نگرانی کیا کرتے، سفید پوشوں کی نگرانی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو اللہ نے اپنے نام کی نسبت نہیں دی جسے سفید پوشوں سے تعلق نہیں، جو صرف شاہانہ زندگی گزارتا ہے اور سفید پوشوں کے قریب نہیں۔ تصوف
بجز خدمت خلق نیست. فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق خدا کی خدمت کا اگر ذوق نہیں تو تصوف اور اصلاح اور ابھی بڑے قریب دور ہے، ابھی تمہاری اصلاح نہیں. اس لیے زندگی میں اگر عاجزی ہو، سادگی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ترقی بھی دیتے ہیں، اللہ راضی بھی ہوتے ہیں. تو جائزہ لیجئے کہ میرا زندگی میں کن سفید پوشوں کے ساتھ احسان والا تعلق ہے. اور میں نے جس بات سے آغاز کیا تھا کہ اپنے محسنوں کی فہرست بنائیے اور ان کو یاد کیجئے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی قبر پہ جایا کیجئے. ہمارے بزرگوں میں سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب بھی وہاں سے گزریں وہ بھی ہمارے محسن ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیے. سڑک سے بندہ گزر جائے اور ان کے لیے دعائے خیر، ان کو ضرورت نہیں، محبت کا اظہار ہی نہ کرے. اس لیے یہ بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے کبھی بھی ان شاہراہوں سے گزرے ان کے لیے دعائے خیر اور ان کے احسانات کو یاد کیجیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اسی دنیا میں تو نے ان کو اپنا بنا کے دکھایا، ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا بنا کے. اشہد ان